صلاح الدین ایوبی کے چہرے کی سوجن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آخر طبیب نے انتہائی غمزدہ لہجے میں اس بات کا اعتراف کر لیا کہ زہر مکمل طور پر خون میں سرایت کر گیا ہے اور والی مصر کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ 7 آدم خور حشیشان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کی مہم میں ہلاک ہو چکے تھے، مگر ایک حشیشی کسی نہ کسی طرح فرار ہو کر شام پہنچ چکا تھا اور اس نے اپنے امیر سنان کو یہ اطلاع پہنچا دی تھی کہ صلاح الدین ایوبی ایک حشیشی کے خنجر سے بری طرح زخمی ہو چکا ہے۔ امیر سنان نے اس کامیابی پر ایک انتہائی پرجوش نعرہ لگایا، آج ہمارا سب سے بڑا دشمن اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ حشیشان کے امام سنان کا یہ اظہار مسرت اس لیے تھا کہ باطنیوں کے تمام فرقے صلاح الدین ایوبی کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے، اور یہ امر واقع ہے کہ صلاح الدین ایوبی نہ صرف صحیح العقیدہ مسلمان تھا بلکہ فرض و سنت پر بھی سختی کے ساتھ کاربند تھا، اور اس نے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ سے عہد کر لیا تھا کہ اگر اسے غلبہ حاصل ہو گیا تو وہ ان باطنیوں کی جڑیں تک اکھاڑ کر پھینکے گا جو ملت اسلامیہ کے انتشار و افتراق کا بنیادی سبب تھے۔ اس لیے جب ایک حشیشی کے خنجر سے صلاح الدین ایوبی کے زخمی ہونے کی خبر شام پہنچی تو باطنیوں کے تمام فرقوں میں جشن منانے کی تیاریاں ہونے لگیں، کیونکہ ان کے خیال میں خنجر کے ذریعے صلاح الدین ایوبی کے جسم میں جو زہر داخل کیا گیا تھا وہ ناقابل علاج تھا۔ اس لیے باطنیوں نے اپنے طور پر صلاح الدین ایوبی کی موت کا یقین کر لیا تھا۔ پھر اس خبر کو حشیشان کے امام سنان نے والی موصل اور سلطان ملک صالح کے درباروں تک پہنچا دیا، اور دونوں حاکموں کو صلاح الدین ایوبی کی موت کی پیشگی مبارکباد بھی دے دی گئی تھی۔ اس طرح موصل اور حلب میں بھی جشن کا سا سما تھا۔ سیف الدین اور سلطان ملک صالح ہر گزرتے لمحے کے ساتھ والی مصر کی موت کی خبر سننے کے منتظر تھے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی کی حالت لحظہ بلحظہ بگڑتی جا رہی تھی۔ زہر کے اثر سے پورا جسم سوج گیا تھا اور نیلا بھی پڑ گیا تھا۔ تمام حکماء مایوس ہو چکے تھے اور تمام امراء بدحواس تھے۔ آدم خور حشیشی کے خنجر کے اثر سے امیر داؤد کی موت نے تمام صلاح الدین ایوبی کے سالاروں اور امیروں کو بھی اس خدشہ میں مبتلا کر دیا تھا کہ کہیں خدا نخواستہ والی مصر بھی اس زہر کے اثر سے موت کے خونی ہاتھوں کی گرفت میں نہ آ جائے۔ وہ رات لشکر ایوبی کے ایک ایک سپاہی پر بہت گراں تھی۔ بظاہر صبح ہونا بھی مشکل نظر آ رہا تھا۔ پھر نصف شب کے قریب صلاح الدین ایوبی نے اسی بیہوشی کی حالت میں امام شرف الدین کو اپنے خیمے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ امام شرف الدین بہت بے قرار اور مضطرب نظر آ رہے تھے۔ وہ تیزی سے صلاح الدین ایوبی کے قریب آئے، کچھ دیر تک انتہائی کرب کے عالم میں والی مصر کو دیکھتے رہے، پھر آسمان کی طرف نظر کرتے ہوئے فرمایا، اے قادر مطلق، تو اپنی رحمت کے ہر زاویہ اظہار پر قادر ہے۔ میں تیری بخشی ہوئی زندگی گزار چکا، مگر یہ راز نہیں جانتا کہ تیرے یہاں میری کتنی سانسوں کا شمار باقی رہ گیا ہے۔ اگر میرے نصیب میں کچھ سانسیں باقی ہیں تو وہ اس مرد مجاہد کو عطا کر دے جو موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ اے مسیح حقیقی، اس کے جسم میں سرایت کر جانے والے زہر کے تمام اثرات بد کو زائل فرما دے اور اسے اس مقصد عظیم کی تکمیل تک زندہ رکھ جس کے لیے یہ مرد مجاہد جان توڑ کوششیں کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر امام شرف الدین جھکے اور انہوں نے اپنے ہونٹ صلاح الدین ایوبی کے زخم پر رکھ دیے جو حشیشی کے خنجر کے وار سے اس کے رخسار پر ابھر آیا تھا۔ امام شرف الدین کچھ دیر تک اسی حالت میں رہے، پھر وہ سیدھے ہوئے اور انہوں نے اپنا دست مبارک والی مصر کے سر پر رکھتے ہوئے دعائیہ لہجے میں فرمایا، اے مرد مجاہد، تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اس کے بعد امام شرف الدین صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے نکل کر چلے گئے۔